بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 60 میں بیت الخلاء جانے کے واجبات اور آداب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس درس میں سب سے پہلا واجب ستر عورتین یعنی شرمگاہوں کو چھپانا واجب ہے۔ قبلہ رخ نہ ہونا واجب ہے۔ اس مسئلے میں نظریات کا جائزہ بھی لیا جائے گا اور مشہور علماء کی ادلہ کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے بیت الخلاء جانے کے واجب احکام کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا یجب علی المتخلی ستر العورت قبلا و دبرا عن ناظر محترم وترک استقبال القبلة بمقادیم بدنہ ودبرها كذلك فی البناء وغیرہ وغسل البول بالماء مرتین کما مر۔ واجب ہے متخلی یعنی جو بندہ بیت الخلاء جاتا ہے، وہ انسان کے جو بول و براز کے لیے جاتا ہے تو اس پر واجب ہے ستر العورت کہ وہ اپنی شرمگاہ کو چھپائے، قبلاً چاہے اگلی شرمگاہ ہو و دبراً چاہے پچھلی شرمگاہ ہو، اس کو ڈھانپے، اس کو چھپائے، عن ناظر محترم ہر اس دیکھنے والے سے کہ جو عاقل بالغ ہے۔ محترم سے مراد یہ ہے کہ جو عاقل و بالغ اور ایک ذمہ دار انسان ہے، سمجھدار انسان ہے، تو اس سے اس کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کو چھپائے۔ یہ جو شرمگاہوں کو عاقل و بالغ انسانوں سے چھپانا ہے، یہ واجب ہے۔ تو اس کے لیے عرض ہے کہ جناب علی یہ فقط بیت الخلاء کے وقت نہیں ہوتا، بلکہ ہر حالت میں انسان کو اپنی شرمگاہوں کو چھپانا واجب ہے ناظر محترم سے، یعنی عاقل و بالغ ذمہ دار انسان، باشعور انسان سے۔ اس کے لیے قرآن کی آیات موجود ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھیں اور نامحرموں کی طرف نہ دیکھیں، اور جن کا دیکھنا حرام قرار دیا خدا نے ان کو نہ دیکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزگی کے لحاظ سے بہت ہی مفید بات ہے۔ اگر انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے تو پھر نہ وہ کسی کی طرف حرام کے لیے بڑھے گا، اور جب وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا تو کوئی اس کی طرف بھی حرام کے لیے نہیں بڑھے گا۔ تو یہ آیت دیکھیں، اس میں علت بیان ہوئی ہے، ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کی پاک دامنی کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جناب علی معاشرے میں پاک دامنی اور عفت کو فروغ دے تو پھر قرآنی آیات کی روشنی میں یہ جو قانون موجود ہے اس کو زندہ کرنا پڑے گا۔ بہت ساری جگہوں پہ جب ہم ان اساسی اور بنیادی قانون قرآنی کا لحاظ نہیں کرتے تو پھر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس
آیت کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا کل ما کان فی کتاب اللہ عز وجل من ذکر حفظ الفرج، یہ فرج پڑھیں گے لفظ، شرمگاہ کے معنی میں ہوتا ہے، فَهُوَ مِنَ الزِّنَا، جو بھی آیت قرآن میں حفظ فرج کے بارے میں ہے تو وہ زنا سے اور بدکاری اور حرام کام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے متوجہ کرتی ہے، الا فی ھذا الموضع، مگر اس آیت میں فإنہ للحفظ من ان ينظر الیہ، تو یہ ہے کہ انسان اس کو ڈھانپ کر رکھے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکے، یعنی نامحرموں سے، اور جناب علی جو کہ عاقل بالغ اور باشعور انسان ہیں ان کے لیے پھر یہ نہ ہو کہ وہ اپنی شرمگاہ کو ننگا کرے۔ تحف العقول کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، فرمایا یا علی ایاک ودخول الحمام بغیر معذر، حمام میں بغیر چادر کے داخل نہ ہوں، ملعون ملعون الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والا بھی ملعون ہے اور جس کی شرمگاہ کو دیکھا جائے وہ بھی ملعون ہے۔ اسی طرح ایک طولانی حدیث ہے مناہی کے عنوان سے امام صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے نبی اکرم سے اپنے آباء و اجداد کے واسطے سے روایت کی ہے، اذا اغتسل احدکم فی فضاء من الارض فلیحاذر عن عورتہ، جب کوئی تم میں سے غسل کرے کھلی فضا میں تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو یہ جو روایات ہیں نہ فقط بیت الخلاء کی حالت میں بلکہ تمام حالتوں میں ایک مومن کو اور مومنہ کو واجب قرار دیتے ہیں کہ وہ ستر عورتین کرے۔ اب یہ اپنی جگہ سوال ہے کہ اس میں جو لفظ عورت ہے اس کا کیا معنی، یعنی شرمگاہ، تو مرد کے لیے قبل اور دبر اور جنالی بیضتان جو ہوتے ہیں یہ شرمگاہ شمار ہوتے ہیں، اور عورت کے لیے اس کا پورا بدن وہ کیا ہوتا ہے، وہ شرمگاہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے مرسل واسطی امام کاظم علیہ السلام سے ہے العورت و عورتان القبل و دبر، تو پھر جناب علی اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ مرد کے لیے اس کو چھپانا چاہیے، اور کافی میں بھی اس کی روایت موجود ہے۔ محقق ثانی یعنی محقق کرکی وہ جو شرمگاہ کے ساتھ ابری ہوئی جگہیں ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی ان کو بھی چھپانا واجب ہے مرد کے لیے، تو اس کے لیے دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ اور قاضی ابن براج جو شیخ طوسی کے شاگرد تھے وہ فرماتے ہیں کہ اس ناف سے لے کر گھٹنوں تک ساری اس کو شرمگاہ قرار دینا چاہیے، اور حسین بن علوان کی روایت کو بھی وہ لے کر آتے ہیں اذا زوج الرجل امته فلا ينظر الى عورتها والعورت ما بين السرة الى الركبة، کہ جب انسان اپنی کنیز کی، پرانے دور میں جو کنیزی کا دور ہوتا تھا، اس اپنی کنیز کی شادی کر دیتا ہے تو پھر اس کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، اور شرمگاہ اس کی کیا ہوتی ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں، لیکن اس کو جناب علی استحباب اور اکملیت مراد لیا گیا ہے۔ تو یہ بہرحال کتاب النکاح میں بھی چیزیں آتی ہیں اور بھی بہت سارے مقامات پر آتی ہیں۔ یہ جو کہا ہے کہ ناظر محترم سے اس کو چھپائے، تو اس کا کیا معنی ہے جناب، یعنی جمادات اور نابینا اور اسی طرح جو نابالغ بچے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کی تمیز نہیں رکھتے، اور حیوانات، یہ ساری چیزیں اس سے خارج ہوں گی۔ دوسرا اہم مسئلہ جو یہاں پر واجبات میں بیان ہوا ہے وہ ہے ترک کو استقبال القبلۃ بمقادیم بدنہ ودبرھا کذالک، یعنی انسان کو بیت الخلاء کرتے وقت اپنے بدن کے اگلے جو حصے ہیں ان کے ذریعے بھی قبلہ رو نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی پشت بقبلہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ترک کرنا واجب ہے
قبلہ رخ ہونے کو بے مقادیم بدن ہی، اپنا پورا بدن وہ کعبے کی طرف کر کے بیٹھے تو یہ حرام ہوگا، واجب ہے کہ اس کو ترک کرے، اور پشت بقبلہ ہو کر بیٹھنا بھی حرام ہے، بول و براز بیٹھتے ہوئے بیت الخلاء جب انسان ہوتا ہے۔ فی البناء وغیرہ، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ کیا ہو، صحرا میں ہو یا بنا یعنی عمارت میں ہو، جس طرح لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں اس کا ایک کمرہ سا چار دیواری سی بنا دیتے ہیں، چاہے وہ کمرہ بنا ہوا ہو یا جناب علی کیا ہو صحرا میں ہو، بالکل اوپن جگہ پہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ قبلہ رخ بھی نہیں ہو سکتا، قبلہ پشت بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مشہور علماء کا فتویٰ ہے، اس کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں۔ ایک تو علی بن ابراہیم کی روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور امام صادق علیہ السلام کے دور میں جب ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام کے پاس پہنچے اور امام کاظم علیہ السلام موجود تھے، جوانی میں تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے جوان، جب کوئی مسافر تمہارے شہر میں آتا ہے تو وہ کہاں پہ بیت الخلاء بیٹھے؟ فرمایا اجتنب افنیت المساجد و شطوط الانہار و مساقط ثمار و منازل النزال لا تستقبل القبلہ بغائط ولا بول وارفع ثوبک وضع حیث شئت۔ اتنی جامع روایت ہے کہ مساجد کے صحن سے اجتناب کرے، اور نہر کی جو بہنے کی جگہ ہے اس سے اجتناب کرے، اور جہاں پر پھل گرتے ہیں پھلدار درختوں کے نیچے نہ بیٹھے، اور مسافروں کی منازل جہاں پہ رکنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں بھی نہ بیٹھے، اور قبلہ رخ بھی نہ ہو بول و براز کے وقت، اور اس کے علاوہ جہاں چاہے تو پھر وہ بول و براز یا اپنی بیت الخلاء بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طرح مرفوع محمد بن یحییٰ ہے، سئل ابو الحسن ما حد الغائط، امام ابو الحسن سے پوچھا گیا کہ بول و براز کی کیا حد ہے؟ فرمایا لا تستقبل القبلہ ولا تستدبرها ولا تستقبل الریح ولا تستدبرها، نہ قبلہ رخ ہو نہ پشت بے قبلہ ہو، اور اسی طرح ہوا کے رخ پر بھی نہ بیٹھے اور اس کی پشت پر بھی نہ بیٹھے۔ تو مقادیم بدن سے مراد کیا ہے کہ پورا بدن، یعنی سینہ، پیٹ اور اپنے گھٹنے اور ہاتھ یہ اس طرف نہ ہوں۔ اور تنقیح رائح جو کتاب ہے مقداد، فاضل مقداد کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ فرج کو یعنی شرمگاہ کو قبلہ رخ کرنا حرام ہے، باقی اعضاء کا حرام نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ قبلہ رخ ہو لیکن اپنی شرمگاہ کو دوسری طرف موڑ لے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ اس روایت سے استدلال کرتے لا تستقبل القبلہ بغائط ولا بول، لیکن اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نصوص سے جو مستفاد ہوتا ہے وہ ہے کہ بدن کے ساتھ جو ہے نا قبلہ رخ ہونا یہ حرام ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو مشہور نظریہ تھا اور اس کی دلیلیں بھی مرسلات وغیرہ بیان ہوئی، اس میں ابن الجنید، شیخ مفید اور سلار دیلمی تین مشہور علماء ہیں جو قدیم ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اول جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ صحرا کا تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ اس کی طرف پشت کرنا کیسا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحرا میں قبلہ رخ ہونا مکروہ ہے۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ جب بنا یعنی عمارت میں ہو تو پھر قبلہ رخ ہونا یا قبلہ پشت ہونا جائز ہے، جب جو ہے نا کسی دیوار کے اندر ہو یا مثلا چار دیواری کے اندر ہو۔ اور سلار دیلمی فرماتے ہیں کہ عمارتوں میں یعنی وہی پھر شیخ مفید کی طرح ہو گیا کہ قبلہ رخ ہونا یا جناب علی قبلہ پہ پشت ہونا تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ اور محمد بن اسماعیل کی روایت کو وہ لے کے آتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کے گھر گیا تو ان کے گھر بھی ایک قبلہ رخ جو ہے نا جی وہ کیا تھا، بیت الخلاء بنا ہوا تھا، اور
وہ کہتے ہیں میں نے سنا فرمایا کہ جو بندہ قبلہ رخ ہو کر پیشاب کرتا ہے اور قبلہ کی اجلال اور تعظیم کی وجہ سے وہ منحرف ہوتا ہے، اس سے پھر جاتا ہے، تو اس کی فضیلت ہے، یعنی اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جناب علی یہ جو آپ ان کے بیت الخلاء کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ استعمال بھی ہو رہا تھا، کیونکہ وہ مثلا مسافر تھے اور ادھر مشہد میں آئے ہوئے تھے، تو ہو سکتا ہے پہلے سے کوئی گھر بنا ہوا ہو تو وہ ان کو دیا گیا ہو اور اس میں وہ اس کو استعمال نہ کر رہے ہوں۔ بہرحال یہ ایک شخصی واقعہ ہے، اس کے ذریعے ایک قانون عام نہیں بنایا جا سکتا، استدلال ہم نہیں کر سکتے۔ اور ذیل روایت میں بھی منع کی دلیل موجود ہے، اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ اگر کوئی انسان حتیٰ اسی عمارت میں بھی ہو اور اگر قبلہ رخ نہیں ہوتا تو اس کے تمام گناہ بخش دی جاتے ہیں، تو یہ فضیلت کس چیز کی ہے؟ سید محسن الحکیم ایک بہت جلیل القدر فقیہ اور شخصیت نجفی عالم تھے، ان کی ایک استدلالی کتاب مستمسک العروہ، تو اس میں وہ اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں کہ دیکھیں شریعت میں قبلہ کی طرف سے منحرف ہونے اور اس کی تعظیم اور عظمت کی وجہ سے حالت بول و براز میں اس کی طرف رخ نہ کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو یہ تو خدا نے اپنے کعبہ کا وہ مقام بنایا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ وہ کعبہ کہ جو اللہ کی محبت کا گھر ہے انسان کا دل، تو اس کو کتنا پاک ہونا چاہیے، اس کو ہر قسم کی رجس اور ناپاکی اور گناہوں سے اور اس عارضی محبت سے خالی ہونا چاہیے۔ روایت پیش کرتے ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں آسمانوں اور زمینوں اور عرش و کرسی پہ یہ میری توان نہیں رکھتے، لیکن میرے مومن بندے کا دل مجھے اپنے اندر سما لیتا ہے، تو قلب مومن جو ہے اس کو پاک ہونا چاہیے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو پاک کرے اپنے رب کے لیے اور اس میں کسی قسم کی نجاست اور گندگی کو پیدا نہ ہونے دے۔ تو یہ بہرحال انہوں نے بہت ہی بہترین ایک افادہ فرمایا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ انسان جب آخرت میں جائے گا تو پھر وہ جب قلب سلیم لے کے جائے گا تو آخرت میں کامیابی اس کو ملے گی۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور خدا سے بھٹکے ہوئے دل کے ساتھ اگر جائے گا تو پھر وہاں اس سے حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو یہ دو مورد تھے بیت الخلاء کے بارے میں جو واجبات میں سے ہیں، ان پر جو ہے نا جی خاصی علمی گفتگو ہو چکی ہے۔ آخری مورد جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ غسل البول بالماء مرتین، کہ مقام پیشاب کو صرف پانی کے ساتھ پاک کیا جا سکتا ہے اور اس کو بھی 2 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ یہ غسل نہیں پڑھنا بلکہ یاجب و غسلو پڑھنا ہے، یہ اس کا عطف ساتر پر ہے، ترک پر ہے، تو اس کو بھی درست کر دینا چاہیے کہ یہ جناب غسلو ہے، تو اس کو ہم غسلو پڑھیں گے۔